ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جنایت اعترف بها الجانی فهي في ماله ولا يصدق على عقلته، ہر وہ جنایت جس کا جانی نے اعتراف کر لیا تو وہ جنایت اسی کے مال میں ہوگی اور اس کے عاقلہ پر لا يصدق على عقلته، اور اس کے عاقلہ پر اس کی تصدیق نہیں ڈالی جائے گی، مطلب عاقلہ پر اس کی دیت دینا لازم نہیں ہے۔ جس جنایت کا اس نے خود اقرار کیا کہ مجھ سے قتل ہو گیا یا میں نے فلاں کو زخمی کیا تھا اور میں نے اس کو دیت دینی ہے، تو وہ دیت اس کے اپنے مال میں ہوگی۔ ایک قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یاکل العاقلۃ صلحا ولا اعترافا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاقلہ نہیں دیت دیں گے جو صلح سے لازم ہو یا اعتراف کی وجہ سے لازم ہو، لأن اعتراف یتضمن شیئین، کیونکہ اس کے اعتراف میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وجود الجنایت منہ، ایک تو وہ اعتراف کر رہا ہے کہ جنایت اس نے کی ہے، اور دوسرا لزوم الارشر العاقلہ، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنایت اس کی زمان عاقلہ پر لازم ہے، اپنے حق میں تو اس کی تصدیق ہو جائے گی اور دوسروں کے حق میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ دو باتیں کہہ رہا ہے، ایک تو یہ کہ میں نے جنایت کی ہے، اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ میرے عاقلہ نے اس کی دیت دینی ہے، اپنے حق میں اس کی بات مان لی جائے گی، وہ جنایت تو نے کی ہے، اور دوسروں پر جو لازم کر رہا ہے وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کا اقرار نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ہر وہ جنایت اعتراف کر لے جس کا جنایت کرنے والا، تو وہ جنایت اسی کے مال میں ہے، یعنی اس کی زمان اسی کے مال سے دی جائے گی، اور نہیں تصدیق کی جائے گی اس جانی کی اس کے عاقلہ کے خلاف، عاقلہ پر کہ یہ بات کہے کہ عاقلہ پر دیت لازم ہے، انہوں نے دیت دینی ہے، تو ان پر اس کی بات، اس کے کہنے سے دیت لازم نہیں ہوگی۔ آگے آمد الصبی، بچہ یا مجنون جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو ان کا عمد بھی خطا ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر بھی کسی کو قتل کریں گے تو وہ قتل خطا ہوگا، یعنی ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ ان سے دیت لی جائے گی۔ فذلک ان تنال عدم القصد صحیح، وہ ہمارے نزدیک اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، قصد صحیح ان کا نہیں ہوتا، اور روایت کی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ روایت کی گئی کہ ایک مجنون نے سوال علی رجل بسیف، ایک بندے پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیا، اسے مارا، فرفع رفع ذلک الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقدمہ علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، فجعل عقلہ علی عاقلتی، آپ نے اس کی دیت عاقلہ پر لازم کر دی صحابہ کی موجودگی میں، اور فرمایا عمدہ و خطأہ سواء، اس کا عمد اور اس کا خطا برابر ہے، لأن صبی مظنۃ الرحمت، کیونکہ بچہ جو ہے وہ رحمت کا گمان اس پر کیا جانا چاہیے، اس پر رحمت کی جانی چاہیے، اور قاتل خاطی جو ہوتا ہے اس میں، اور جو قاتل جو غلطی سے قتل کرتا ہے تو اسے وہ تخفیف کا مستحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دیت بھی اس کے عاقلہ پر لازم ہوتی ہے، اس پر لازم نہیں ہوتی، تو یہاں اس بچے اور مجنون پر تخفیف کیا ہے کہ ان پر فالصبی ہوا اعذر بهذا التخفیف، بچہ اس تخفیف کا زیادہ محتاج ہے، اعذر عذر سے اس میں تفضیل ہے، لا نسلم تحقیق العمدیتی فإنها تترتب على العلم والعلم بالعقل، کہتے ہیں کہ مارا تو اس نے جان بوجھ کر ہے نا، عمد اس کا کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اس کی عمد کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ عمد کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور علم عقل سے آتا ہے، فإنها تترتب على العلم، عمد تب بنتا ہے جب اسے علم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور علم کیسے ہوتا ہے؟ عقل سے۔ والمجنون عدیم العقل، مجنون جو اس کا عقل ہے ہی نہیں، والصبی کاسر العقل، بچے کی عقل کم ہے، فانا یتحقق منہم القصد، تو ان سے ارادہ اور قصد کیسے پایا جا سکتا ہے، وصار کالنائم، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ سویا ہوا بندہ کوئی سوئے ہوئے کوئی کام کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو اس لیے بچے کا یا مجنون کا جو عمل ہے اس پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ بچے کا عمد اور مجنون کا عمد یہ خطا ہے، اور اس میں دیت لازم ہے ان کے عاقلہ پر۔ یہ جو اب بچے نے اگر کسی اپنے، حاشیے میں لکھا ہوا کہ بچے نے اگر کسی اپنے وارث کو قتل کر دیا تو وہ اس سے وراثت، اس کی وراثت سے محروم بھی نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ اگر کسی نے کسی بندے کو جس کو قتل کیا تو اس کا وہ وارث نہیں ہو سکتا، اس کی وراثت تقسیم نہیں، اسے نہیں ملے گی، قاتل کو وراثت نہیں ملے گی مقتول کی،
تو لیکن یہاں پہ یہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ میراث سے محروم ہونا یہ سزا ہے، وہما لیس من اہل العقوبتی، اور یہ دونوں سزا کے مستحق نہیں ہیں، ان پر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو ودع حجرا فتلف بذلك إنسان فليكن على عاقبته، فإن سلف به بهيمة فمدى فزمانها في ماله، وإن نشأت جس نے مسلمانوں کے راستے میں کوئی کنواں کھود دیا یا کوئی پتھر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ٹکرا کر کوئی بندہ مر گیا تو اس کی دیت اس پتھر رکھنے والے کے عاقلہ پر ہے، اور اگر اس سے کوئی جانور ضائع ہو گیا تو فزمان ہوا فی مالی، اس جانور کی زمان اسی مارنے والے کے، پتھر رکھنے والے کے مال میں لازم ہے۔ بندہ کوئی اس سے قتل ہو گیا تو اس کی دیت عاقلہ پر لازم ہوگی، یہ قتل خطا شمار ہوگا، اور اگر اس سے جانور مر گیا تو اس کی زمان اسی پتھر رکھنے والے کے مال میں ہوگی۔ یہ کون سا قتل بنے گا جی؟ قتل بالسبب ہوگا نا یہ؟ جی زمان اس جانور کی صورت میں زمان اسی پتھر رکھنے والے کے مال میں ہوگی، لأن ذالک زمان مال ہے، کیونکہ یہ مال کی زمان ہے اور مال کی زمان عاقلہ نہیں اٹھاتے، اور نہ ہی اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، لأن تتعلق بالقتل، کیونکہ کفارہ لازم ہوتا ہے قتل سے، وحافر البئر لیس بقاتل، اس نے کنواں کھودا ہے تو وہ قاتل نہیں ہے، لأنه قد يقع عن البئر بعد موت الحافر فيستحيل ان يكون قاتلا بعد موته، کیونکہ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنواں بندے نے کھودا تھا کسی نے، اور وہ جو کنواں کھودنے والا وہ مر گیا تھا، اس کے مرنے کے بعد کو اس کنویں میں گر کے مر گیا، تو پھر تو وہ قاتل نہیں بنتا، وہ قاتل کی صورت میں بھی نہیں بنتا ہے، تو اس لیے انہوں نے تائید کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ ایسا قتل ہے جو کہ وہ اس میں بندہ قاتل شمار نہیں ہوتا جو کنواں کھودنے والا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بندہ اس میں مر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مارنے جو مر گیا پہلے وہ قاتل تھا، اس لیے وہ قاتل نہیں ہے۔ جب قتل اس نے نہیں کیا تو اس پہ کفارہ بھی لازم نہیں ہے، صرف یہ کہ بندہ ضائع ہوا اس کی دیت دینی ہے۔ میں تو بول سکتا ہے نا، اپنی زمین میں جو مرضی کرے، پتھر رکھے، جو مرضی کر لے، تو اس میں کوئی آ کر اس کے ساتھ ٹکرایا مرا ہے تو اس کا قصور ہے جو وہاں آ کے ٹکرایا، یہ راستے میں اس نے رکھا ہے تو راستے میں مسلمانوں کا راستہ روکا، اس نے تعدی کی ہے، اس کی زیادتی ہے، اس وجہ سے اس میں لازم ہوگا، یا کسی دوسرے کی زمین میں رکھ دیتا ہے تو پھر اس کی جائز سے کیا تو ٹھیک ہے، لا بأس به۔ آگے وَإِن شَرَعَ روشنن أو ميزابا فسقط على إنسان وجبت بالتفدية على عائلته، ولا كفارة على حافر البئر فوادي الحجر۔ اگر کسی نے راستے میں روشن بنا دیا، روشن کسے کہتے ہیں؟ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ الروشن والممر علی العلوب وهو مثل الرف، الروشن الخشبۃ الموضوعۃ علی جدار سطحین، وہ لکڑی جو کہ دو دیواروں پر رکھتی جائے، اور دو دیواروں پر رکھتی جائے تاکہ اس کے اوپر لوگ گزر سکے۔ مثلا یہ دو کا مکان ملے ہوئے ہیں تو کسی نے پھٹا درمیان میں رکھ دیا، وہ ادھر سے ادھر گزر سکتے ہیں، تو یا کسی نے اسے روشن بولیں گے، یا کسی نے میزاب جو ہے وہ پرنالہ جو ہے نا وہ گلی میں لگا دیا، تو وہ کسی انسان کے اوپر گرا، یہ روشنہ جو پھٹا رکھا اس نے یہ راستہ بنایا یہ گر گیا، یا پھر پرنالہ گر گیا، اس سے بندہ ہلاک ہو گیا، تو دیت اس لگانے والے کے عاقلہ پر لازم ہوگی، اس کے عاقلہ جو ہے وہ اس کی دیت ادا کریں گے، لأنه سبب لتلفه بشغلی ہوا طریقی، کیونکہ وہ بندے کے ضائع ہونے کا سبب بنا ہے، کیونکہ اس نے راستے کی ہوا کو مشغول کیا ہے، راستے کی ہوا کو اس نے مشغول کیا ہے، یعنی اس نے راستے میں چیز اس نے لگائی ہے، اور ظاہر وہ اپنی ملکیت میں تو لگا سکتا تھا، اندر کی طرف اگر گھر کی طرف
پر نالا ہو تو وہ تو لگا سکتا ہے، لیکن باہر گلی میں لگا رہا ہے تو وہ لوگوں کے راستے کو مشغول کر رہا ہے اور اس نے زیادتی کی ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے بندہ ضائع ہو گیا تو اس کی ضمان لازم ہوگی۔ کنواں کھودنے والے پر اور پتھر رکھنے والے پر کفارہ نہیں ہے، بندہ اس سے مر گیا تو بندے کی ضمان دیت اس نے دینی ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الکفارۃ تتعلق بالقتل، کیونکہ کفارے کا تعلق قتل سے ہوتا ہے اور یہ قاتل نہیں ہے کفارہ کنواں کھودنے والے پر اور نہ ہی پتھر رکھنے والے پر۔ آگے کسی بندے نے اپنی زمین میں کنواں کھودا اور اس میں گر کے بندہ کوئی ہلاک ہو گیا، لم یضمن، یہ ضامن نہیں ہوگا، لأنه غیر متعد فی ملکی، کیونکہ اس نے کسی اور کے ملک میں کوئی تعدی اور زیادتی نہیں کی، اپنے ملک میں کیا جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس نے کنواں کھودا اپنے ملک میں پس ہلاک ہو گیا اس سے کوئی انسان، تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ آگے بس سواری پر بندہ سوار ہے، اس جانور نے اب جو کچھ لتاڑ دیا، جو جس چیز کو رون دیا، وما اوصبتہ بیدیہا، اور جو اس نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا یا اپنے منہ سے جس چیز کو خراب کیا تو اس کا ضامن ہے۔ ولا یضمن ما نفخت برجلها وبذنبها، جو اس نے اپنے دم سے یا اپنے پاؤں سے کوئی چیز ہلاک کر دی تو اس کا وہ ضامن نہیں ہے۔ بندہ سواری پہ سوار ہے، اس کے منہ سے کوئی چیز اس نے ضائع کی ہے کسی کی تو اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اگلے پاؤں مارے کسی کو، کسی چیز کو رون دیا اس نے، کسی کے اوپر چڑھ گئی تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ پچھلے پیر اس نے مارے، لات ماری کسی کو یا کسی کو دم ماری اور اس سے کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کا وہ سوار ضامن نہیں ہے، کیونکہ جب سوار بیٹھا ہوا تو پیچھے پاؤں تو اس کو نہیں پکڑ سکتا نا، آگے اس کا کنٹرول ہے کہ وہ اس کے منہ کو روک سکتا ہے یا اس کو کسی چیز کے اوپر سوار ہونے سے، کسی چیز کو رونے سے اسے روک سکتا ہے۔ تو اس لیے پاؤں سے، اگلے پاؤں سے یا منہ سے کسی چیز کو اس نے ضائع کیا تو اس کا ضامن ہوگا، اور پچھلے پاؤں سے کسی چیز کو ضائع کیا یا دم سے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ لیلنا لو کان فی ملکی